السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعث بالشریعة البیضاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برادران اسلام، عزیز طلباء، سب سے پہلے پہل اس وحدہ لا شریک کی تمام تعریف اور بڑائی لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر سروئے زمین میں اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تقوی کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز، آخری درجہ کی چیز جس کو ہر مومن اور مسلمانوں کو حاصل کرنا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر، اللہ رب العالمین کا ڈر دل و دماغ میں سجا اور بسا رہے، تاکہ ہمارا قدم نہ پھسلے، ہمارا پیر نہ ڈگمگائے۔ تقوی کے بارے میں صحابہ کرام کہا جاتا، تقوی کے کیا معنی؟ ہم لوگ اردو زبان ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب؟ صحابہ آپس میں بھی اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیا معنی؟ تقوی کا کیا معنی؟ کیا کرنے سے ہم متقی بنیں گے؟ کیا کرنے سے ہم دنیا میں سب سے اچھا آدمی بن پائیں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا آدمی، سب سے مکرم آدمی، سب سے شریف آدمی وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پرہیزگار آدمی کون ہے، متقی آدمی کون ہے۔ تو ابی بن کعب سے پوچھا گیا اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب۔ انہوں نے جو مختصر لفظ میں اس کا معنی اور مفہوم بتلایا وہ قابل تعریف ہے۔ آپ نے بتلایا کہ سنو، تم کسی کانٹا دار راستے سے چلے ہو، کہاں چلا ہوں؟ کیسے چلتے ہو؟ کہ کپڑا کو سمیٹ لیتا ہوں، بچا کے چلتا ہوں، کپڑا بچاتا ہوں، بدن بچاتا ہوں، پیر بچاتا ہوں کہ کہیں پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں بدن میں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں کپڑے میں کانٹا نہ لگ جائے۔ اس طریقے سے ہم کانٹا دار راستے سے ہم اس طرح گزرتے ہیں۔ تو کعب بن مالک سنو، اسی طرح یہ دنیا ایک کانٹا دار راستہ ہے۔ اس راستہ میں چلنے سے ہمارا پیر میں بھی کانٹا لگ سکتا ہے، بدن میں بھی خراش آ سکتا ہے، کپڑے میں بھی کانٹا لگ سکتا ہے۔ تو کیا کرنے ہوگا؟ یہ دنیا پورا اسی طرح ہے، کانٹا دار درخت کی طرح ہے پوری دنیا۔ اور ابن نے کہا کہ بچ بچا کے چلو، بچ بچا کے چلنا ہے، بچتے رہنا ہے، کانٹا نہ چبھ جائے، پیر میں کانٹا نہ لگ جائے، بدن میں کانٹا نہ لگ جائے، کپڑے میں کانٹا نہ لگ جائے۔ اسے ہمیں خیال کرتے رہنے ہوگا۔ بالکل اسی طرح کے تقوی اور پرہیزگاری کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے، مغریات ہیں،
بہت سارے ابھارنے والی چیزیں ہیں، شرک و بدعات کی طرف دعوت دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہمیں خطرہ لاحق ہوگا، کہیں بے ایمانی نہ آ جائے، تقویٰ کے منافی چیز کا ارتکاب نہ کر لیں۔ اس لیے ہمیں بچ بچا کے چلنا ہے۔ دنیا میں اگر رہنا ہے، مومنانہ زندگی، مسلمانہ زندگی، جنت کی زندگی، دوزخ میں بچنے والی زندگی، تو ہمیں تقویٰ کو اپنانا ہوگا، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے اعلان کیا، رسول نے اعلان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم میں سے سب سے بامکرم، مشرف، اچھا، خوش نصیب، اچھی قسمت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس کا مطلب ہمیں دنیا میں پرہیزگار بننا ہے، متقی بننا ہے، گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو جائے، خلوت فی النار نہ ہو جائے۔ انسان انجانے میں شرک کبیرہ، شرک اکبر کر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس شرک اکبر میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مومن کے دل میں اگر رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن جس کے اوپر خلود فی النار کا پروانہ لکھ دیا گیا ہو کہ نہیں فلاں آدمی خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھ، کیوں؟ دنیا میں انہوں نے شرک اکبر کیا تھا۔ تو اگر شرک اکبر کر کے ہم مر جائیں تب تو پھر جنت میں ہم نہیں جا پائیں گے۔ شرک اکبر کے علاوہ کوئی بھی ہم گناہ کر لیں کسی حد تک امید باقی ہے، لیکن انجانے میں شرک اکبر ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بہت بچ بچا کے دنیا میں رہنا ہے، کہیں لا علمی میں، لاشعوری میں، بے خبری میں، غفلت میں، سستی میں ہم سے کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، شرک اکبر نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے، گناہ کبیرہ نہ ہو جائے، اس کے وجہ سے ہم جنت کا داخل ہونا ہمارے لیے نصیب نہ ہو اور ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں مومنانہ زندگی، مسلمانہ زندگی، متقی پرہیزگار کی زندگی اپنانے ہوگا، تب ہم جا کر دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دنیا میں بھی ہم مسلمان صحیح معنی میں اسلام کو قائم کرنے والا، قرآن کو قائم کرنے والا، حدیث کو قائم کرنے والا بنیں گے، اور آخرت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، نشر ہوگا، ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم اس کے ساتھ زندہ رہیں گے، زندگی گزاریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ عمل نہیں کر پاتا ہوں، بہت نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، تہجد نہیں پڑھتا ہوں، نماز میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، روزہ میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، نفل روزہ نہیں کر پاتا ہوں، اسی طریقے سے مختلف عبادات کے معاملے میں پیچھے ہوں، تو کیا کیا جائے؟ حالت تو کہہ رہے کہ تم محبت سے کرتے ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اس جیسا عمل نہیں کر، اس کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، اس جیسا عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ انت ما من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو دنیا میں اس کے ساتھ رہو گے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص تمنا کر کے اللہ میں رسول کے ساتھ رہوں گا، رسولوں کے ساتھ رہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، ابوبکر کے ساتھ رہوں گا، عمر کے ساتھ رہوں گا، عثمان کے ساتھ رہوں گا، علی کے ساتھ رہوں گا، صحابہ کے ساتھ رہوں گا، ائمہ دین کے ساتھ رہوں گا، اگر اس سے حقیقی معنی میں محبت کیا ہو، ان کی وجہ سے ان کی پرورش کی ہو اور اس کی کوشش کی ہو، تو وہ شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا۔ اگرچہ اس جیسا عمل نہیں کیا ہے تو ان کے بدلے میں، ان کے طفیل میں ان کو بھی وہاں تک اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے والدین اگر نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ربانی ہیں اور حقانی ہیں،
تو ہم کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے گا. اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ملا دیا جائے گا. اگرچہ ہم اپنے والدین کی طرح عمل نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے عمل سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے رشتہ ہونے کی وجہ سے، اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس درجے کو اس کو پہنچا دیا جائے گا. تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کے باپ کا درجہ، ان کے باپ کا درجہ، ان کے دادا کا درجہ، ان کا نانا کا درجہ اس کو دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ڈرتے ہیں. گناہ بھی ہو جاتا ہے، صغائر کبائر سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر توبہ بھی کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے. تب کیا کیا جائے اللہ؟ تو یا رسول کیا کیا جائے؟ تو کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا اتقوا اللہ ما استطعتم. اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرو. اللہ کے ڈرنے کے حق کی طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ڈر پائے گا. اللہ کا حق کوئی ادا کر پائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی نہیں ادا کر پائے گا. لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غیظ و غضب کے اوپر ہے اور زیادہ ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر لکھ چکے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میں میری رحمت میرے غصہ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت، اللہ کا دیا ان کے غضب اور غصے سے بھی زیادہ ہے. غصہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ. قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ ہوں گے جب ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو اللہ غصہ ہوتا ہے. اللہ غیرت مند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ تم غیرت کرتے ہو، تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے کہ برائی جو ظاہری ہو، باطنی پوشیدہ ہو، تمام کو حرام قرار دیا. تمام برائی حرام ہے، اس کے قریب تک نہ جاؤ، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، سود مت کھاؤ، حرام کا جھوٹ مت بولو، وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ رب العالمین کے تقویٰ کی پہلی آیت نازل کیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اس کے ڈرنے کے حق کو طرح. تب تو صحابہ پریشان ہو گئے. تب تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا، کوئی بھی متقی نہیں بن پائے گا. تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو لا کر دونوں کے اندر تطبیق دے دی کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم ڈرتے رہیں اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. جتنا اللہ رب العالمین کو علم دیا ہے اس کے مطابق ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، ہمیشہ سچی بات کہو، درست بات کہو، ہمیشہ سچی بات کہو. اللہ رب العالمین اس کا پھل ہم کو دیں گے، اس کا پھل ہمیں، اس کا اجر ہمیں اللہ رب العالمین دیں گے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم درست بات کہو، سچی بات کہو، صحیح بات کرو. اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے بھائی بہن کے خلاف ہو، تمہارے خاندان کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تم سچ بات کہو، حق بات کہو، سچی بات کہو، درست بات کرو. غلط بیان سے کام نہ لو، جھوٹ سے کام نہ چلاؤ، ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے. دنیا میں سچائی کی وجہ سے بہت بڑا بڑا کام انجام دیے ہیں صحابہ کرام اور علماء اسلام. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سورۃ طلاق کی اس آیت کے اندر بہت بڑی چیز کہہ دیے ہیں کہ ہمیں تقویٰ جو آپ کہیں اب تک چلائے اور سنتے آ رہے ہیں تقویٰ 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 ہم اختیار کرتے ہم کو ملے گا کیا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی تفصیل بتلائیے.
تاکہ ہمارا شوق بڑھے، ہمارا دل و دماغ اس کے لیے تیار ہو کہ سنو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ایسے نکال باہر کریں گے کہ اس کو وہم گمان تک نہیں ہوگا، اور اس کو روزی دیں گے اس طریقے سے کہ ان کو کبھی وہم گمان نہیں ہوگا اللہ میں تو فقیر تھا، مجبور تھا، ضرورت مند تھا، کیسے اتنی دولت آ گئی، کیسے یہ میرا بڑا کام ہو گیا، کیسے اتنا بڑا کام ہو گیا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ طلاق کی آیت کے اندر اعلان کر رہے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ان کا راستہ صاف کر دیں گے۔ آپ واقعی قرآن حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بادشاہوں کا علم پڑھ رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے قرآن، آپ ان کو حفظ کر رہے ہیں تو آپ بھی بادشاہ ہیں۔ میں تو ہر حافظ کو بادشاہ کہتا ہوں، اور یہ بادشاہ لوگ ہیں، لوگ بادشاہ، ملک، کنگ، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے میں ان کو بادشاہ کہہ کے پکارتا ہوں، وہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس 6000 منزلہ گھر ہے سونا اور چاندی کا، ایک اینٹا سونا ایک اینٹا چاندی، ایک اینٹا سونا ایک اینٹا چاندی کا 6000 منزلہ سے بھی اوپر اور بڑی بڑی بلڈنگ اس کو ملے گی۔ کسی بادشاہ کے پاس ہے اتنا بڑا محل کہیں نہیں ہے، لال قلعہ اس کا ٹنکا کے برابر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کا بادشاہ کا یہ کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بھی قرآن کو زبانی یاد کرے گا ایک ایک آیت کے بدلے میں ہم اس کو ایک ایک منزلہ جنت عطا کریں گے۔ تو قرآن میں 6000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں، تو ہمیں 6000 سے بھی زیادہ کچھ منزلیں ملیں گی۔ کیا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنا بڑا گھر ہے سونے اور چاندی کا؟ حافظوں کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین جو اللہ سے ڈرے گا اس کا راستہ نکال دے گا، ہموار کر دے گا۔ ارے کسی کافر سے آپ کو کام دلا دے گا، کسی مسلمان سے کام دلا دے گا، کسی بندے سے آپ کا کام نکل جائے گا، آپ کو شعور تک نہیں ہوگا کہ کیسے میرا کام ہو گیا، کیسے میرا یہ کام ہو گیا، کیسے یہ میرا کام پے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور کیا ہوگا؟ ہم پتہ کر لیے کہ اگر ہم متقی بن جائیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا راستہ ہموار کر دیں گے، ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک، مان لیا۔ اور کیا ملے گا ہمیں؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین آپ کے روزی روٹی کا انتظام کر دیں گے۔ دنیا میں آپ نے کبھی بھی تاریخ میں سنا ہے کوئی حافظ اور کوئی عالم دین بھوک سے مر گیا ہے تڑپ کر کے؟ نہیں مرا، نہ مرے گا۔ یہ بادشاہوں کا کلام ہے، نبیوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حدیث آپ سیکھ رہے ہیں، دونوں وہی ہے، دونوں آپ سیکھنے کی تمہید باندھ رہے ہیں۔ عموماً میں حفاظ کرام کی بات کہتا ہوں، حفظ کرنے کے بعد دل و دماغ کا جو شوشہ ہے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے چیزوں کو قبول کرنے کے لیے۔ تو میں اپنی زندگی میں بہتوں سے مقابلہ کیا ہوں پڑھنے کے میدان میں، لیکن میں حافظ سے بڑا مرعوب تھا، حافظ کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ایسے یاد کر لیتے تھے کہ ہمیں وہ 1 گھنٹہ میں یاد کرتے تھے، مجھے 2 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ حافظوں کو کبھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ 30 پارہ قرآن کے حفظ کرنے کے بعد پورے جسم کے 360 رگ اور دل و دماغ کے تمام شوشہ بالکل تیار ہو جاتا چیزوں کو قبول کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے۔ اور آپ کو بتلاؤں، سائنس کی تحقیق کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ الفاظ کوئی دماغ بیک وقت حاضر نہیں کر سکتا ہے، محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے محدثین نظام علماء کرام
6 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ احادیث کو بیک وقت ایک ہی مجلس میں سنا دیتے تھے. سبحان اللہ العظیم. یہ سائنس کی تحقیق بھی فیل ہے ہمارے علماء اسلام کے مقابلے میں. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ نے تو سائنس کی تحقیق کر کے یہاں تک پہنچے, اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سب سے بڑا حاکم اور مالک اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں, علماء کے دل و دماغ میں اسلام کی حفاظت کی وجہ سے, قرآن کی حفاظت کی وجہ سے ہم اس کو غیر فطری غیر عادی طاقت دیں گے ان کو, اور ان کو طاقت ملی اور وہ کامیابی حاصل کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ رب العالمین جو بھی تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کو روزی دیں گے, روپیہ پیسہ دیں گے, دھن دولت دیں گے, سونا چاندی دیں گے. اس طریقے سے دیں گے کہ ہمارا دل و دماغ کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اللہ مسبب الاسباب, اللہ سبب کو پیدا کرنے والا ہے. کس کے ذریعے سے کیسے آپ کی گوٹی سیٹ ہو جائے گی آپ کو شعور تک نہیں ہوگا. اس لیے آپ اور ہم اس طرح سے شیطانی وسوسوں سے دور رہیں. ارے ہم حافظ بندے کئی روپیہ پائیں گے تو کیا کریں گے, تو کیا کھائیں گے, تو کہاں شادی ہوگی, ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے. نالائق, ہم اور آپ کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ اپنی روزی سے کھاتے, قسمت سے کھاتا ہے. زیادہ سے زیادہ والدین ایک ذریعہ ہے, دینے والا ایک ذریعہ ہے, حکومت ایک ذریعہ ہے, نوکری ایک ذریعہ ہے. ذریعہ اہم ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اہم ہے, اللہ نے, اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اپنا نے کہا ہے, لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے اللہ کی توفیق, سب کچھ ہے اللہ مسبب الاسباب بیٹھا ہوا ہے, سبب کو پیدا کرنے والا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اللہ سے ڈر پیدا کرنے ہوگا, پرہیزگاری پیدا کرنی ہوگی, تقوی اور پرہیزگاری ہمیں پیدا کرنی ہوگی, تب ہم سب سے زیادہ مکرم, مشرف اور سب سے اچھا آدمی بن سکیں گے. اسی طریقے سے سورہ انفال کی ایک آیت ہے, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے دنیا کے آدم کے بیٹوں, جنات کے بیٹوں سن لو, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اس کی روشنی, اس کی فراست, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے بچو. مومن ہمیشہ اللہ کی نور سے, اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے چیزوں کو, اس لیے کسی مومن کو اتنا آسانی سے کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا ہے. اسی طریقے سے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور کیا فائدہ ملے گا, ہم اگر پرہیزگار بن جائیں گے, متقی بن جائیں گے, اللہ والا بن جائیں گے, ربانی بن جائیں گے, سبحانی بن جائیں گے, تو کیا ملے گا ہمیں. ہم کو ایک چیز ملے گی, روزی, ہمارا راستہ متعین نکل آئے گا. اور کیا ملے گا ہمیں, فرقان نصیب ہوگا, یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی چیز. اور کیا ملے گا, اور ہمیں دنیا میں ہماری غلطیاں, گناہ, شرک, بدعت, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ, سب کے سب اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے, مٹا دیں گے, توبہ کی توفیق ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور ہمارے گناہوں کو چھپا کر معاف کر دیں گے. اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے اپنی زندگی میں, اس لیے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے سب کے پیچھے, جن کا ایمان جتنا بڑا ہے اتنا بڑا شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو شیطان کے چکر میں, شیطان کے مکر میں, شیطان کے جال میں پھنس کر کے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو چھپا کر معاف کر دیں گے. کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے تو فلاں بندہ میرا ذلیل ہو جائے گا,
تو اس کو چھپا کر معاف کر دو، تو اللہ رب العالمین چھپا کر معاف کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، اتنا بڑا فضل والا ہے کہ ہم اور آپ کو ڈھنگ ہی نہیں ہے مانگنے کا. اگر پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنات، اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنے علم و سوچ کے بقدر اتنی اللہ سے دولت مانگے کہ ہمیں 10 دنیا دے دے، ہمیں 50 دنیا دے دے، ہمیں 100 دنیا کے برابر دولت دے دے. اس طریقے سے سب کو پوری دنیا کے سارے لوگ اس طرح سے مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، تو اللہ کے خزانے سے اتنی کمی ہوگی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی ہوتی ہے. تو ہم کہ اللہ یہ اتنا مانگ لیں تو اللہ کے پاس کہاں رہے گا اتنا؟ یعنی اگر اتنا مانگ لیں تو پتہ نہیں اللہ کے پاس اتنا کہاں سے آئے گا دولت. اللہ کے پاس اتنا محدود ہے. ارے پاگل، اللہ غیر محدود ہے، اس کی نعمت و فضل ذو الفضل العظیم، اللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، بہت بڑا کرم والا ہے. ہم ڈھنگ نہیں ہے مانگنے کا. ابھی بھی کوہ نور موجود ہے، کوئی موسیٰ کا ایمان تو پیدا کرے. ابھی بھی ابراہیم جیسا ایمان تو کوئی پیدا کرے. آگ بھی گلے گلزار کی طرح باغ بن جائے گا. وہ اللہ کی تمام صفات، تمام چیزیں موجود ہیں. ہم آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت بڑا فضل والا ہے. تو اللہ کا فضل کے لیے میں نے مثال دیا آپ کو کہ سارے لوگ مانگ لیں اپنے سے، تو اللہ کے خزانے سے کچھ بھی تنکا کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اتنی کمی ہوگی، سمندر میں ایک سوئی کو ڈبائیے اور اٹھائیے تو کتنا پانی آئے گا؟ کبھی نظر آئے گا، کبھی تھوڑا سا تنکا کی طرح ایک بوند آئے گا. تو اتنی خزانے میں کمی ہوگی. اگر پوری جنات کو، پوری انسان کو، اولین کو، آخرین کو، تمام لوگوں کو دے دے، اس کے سوال کرنے کے، ان کے عقل کے اور علم کے آخری درجے تک دے دے، تو کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ العظیم. آگے بڑھتے ہیں. تقویٰ کے متعلق قرآن میں بہت ساری جگہوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہو. ہم تو یہی کہتے ہیں ارے ہمارے گاؤں میں فلاں آدمی ہے، اس کے پاس 10 کروڑ ہے، ارے 50 کروڑ ہے. وہ سب سارے ہمارے ملک میں امبانی اور اڈانی اور یہ سب جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، یہ لوگ خوش نصیب ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں عموماً. نہیں، یہ سب سے اچھے آدمی نہیں ہیں. لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا بیٹا، نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ بھی نہیں ہے. صحابہ سے کہا، صحابہ پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول کو سوال، اس طرح کا سوال کرتے ہیں آپ، اس سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بیٹھ کر اللہ کے رسول کو پوچھتے تھے. آپ لوگ سے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں دے کر بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو. تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس؟ قال اتقاہم، سب سے بڑا متقی، پرہیزگار. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس جگہ میری مراد دوسری ہے. میری مراد یہ ہے، میری مراد تو کیا آپ نے کہا کہ سنو تب، یوسف علیہ السلام تب سب سے اچھا آدمی ہے. کیوں؟ نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پرپوتا، یوسف بن یعقوب بن ابراہیم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، سب کے سب دادا، پردادا، نانا، سب کو نبی. تو وہ سب سے خوش ہوتے نہیں. اس کے بارے میں بھی ہم سوال نہیں کرتے ہیں. صحابہ کہتے اللہ کے رسول سے تو کیا سوال کرتے ہیں تم لوگوں کا؟ معادن الناس، لوگوں کی اصل جڑ کی طرف. ہاں،
جو لوگ زمانے جاہلیت میں نیک تھے، پرہیزگار تھے، سردار تھے، عالم تھے، دیندار تھے، اللہ والا تھے، وہ لوگ آخرت میں بھی اسلام میں آنے کے بعد جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ اسلام کے سردار بنتے ہیں، اسلامی کے لیڈر بنتے ہیں۔ یہ معادر الناس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو زمانہ جاہلیت پہ سب سے زیادہ مکرم مشرف تھے اور اسلام آنے کے بعد رہیں گے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا ہے، آپ رات کی تنہائی میں روئیے اللہ سے، آپ کو کیا لینا ہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ ہم کو کئی کروڑ لینا ہے، حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، مدنی بننا ہے، مبعوث بننا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگ کو تو دیکھیں۔ کبھی آپ نے مانگا ہے کچھ اللہ سے؟ کبھی رویا ہے؟ کبھی پوچھا ہے اللہ سے؟ اللہ تو روزانہ اعلان کرتے ہیں صبح کے غلطی کرنے والے کو تمہاری کوئی غلطی ہو گئی کیا آؤ معاف کر دوں۔ شام کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کیا دن بھر کوئی غلطی کیا معافی کرائے گا؟ صبح کو اعلان کرتے ہیں کیا رات میں کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دوں گا؟ کیا مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے میں ان کو دوں گا؟ اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں دن و رات 24 گھنٹہ، لیکن ہم بے غافل ہیں کہ اللہ کی ان چیزوں کو ہم ان چیزوں بے خبر ہیں اور مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ مجھے تو ہدایت دے، اللہ مجھے تقوی والی زندگی دے، اللہ ہمیں پاک دامنی والی زندگی دے، اللہ ہمیں تو بے نیاز کر دے، اللہ تو ہمیں مال و دولت سے بے نیاز کر دے، سے بھر دے۔ اسی طریقے سے ابو طریق عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم اتقى للہ منها فلیأت التقوی۔ اے مومنوں، کوئی قسم کھا لیا ہے، ارے قسم خدا کی آج سے میں کسی شخص کو بھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا، جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں میرے ساتھ دھوکہ دیتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے عموماً، قسم کھا لیا، حالانکہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اس کے بدلہ کی امید مت کیجیے، اس سے بدلہ کی امید اللہ سے کیجیے، اللہ آپ کو بدلہ دیں گے، اور ان کے ساتھ آپ بھلائی کرتے رہیے۔ حضرت عائشہ کے بعد جب تہمت لگایا مصطح بن اساسہ، ابو بکر نے کہا کہ اب مصطح کے اوپر میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا ہوں۔ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے؟ میں قسم کھا لی کہ قسم خدا کہ اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچ کروں گا۔ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائے انہوں نے، نالائق۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، وہ قسم نہ کھائیں ایسے غریبوں اور مسکینوں کو نہ دینے کے لیے اور اس کے اوپر حق تلفی کے لیے قسم نہ کھائیے، بلکہ ان کو بھی دیتے رہیے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے رہیے۔ اس طریقے سے ہمیں صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اگر ہم قسم کھا لیں کوئی نیکی نہ کرنے پر تو فوراً کفارہ دے دیں، اور کفارے کے بعد اس کو پھر جاری رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی والی زندگی، مومنانہ زندگی، ربانی زندگی، علماء کی زندگی، نبیوں کی زندگی، صالحین کی زندگی، صدیقین کی زندگی، شہداء کی زندگی کی طرح ہماری زندگی بنا دے، اور دنیا میں بھی ہم خوشحال رہیں، اور آخرت میں ہمیں فردوس اعلیٰ مل جائے، نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور بزرگوں کے ساتھ رہ سکیں، اور ہماری دنیا میں دونوں کی زندگی اچھی گزرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کے پاس سوال ہے تو کر سکتے ہیں، آپ وہ کھڑے ہو جائیے، خاموش چلیے، سب خاموش چلیے، سوال ہے؟
अगर जन्नत माना है तो जन्नतुल फिरदौस ना हो हाँ तो अल्लाह के रसूल को खुद का मकाम जन्नतुल आदम क्यों? जब भी जन्नतुल आदम नीचे का दर्जा है हाँ तो हम होना चाहिए कि अंबिया के दर्जा ऊपर होना चाहिए था, हाँ तो क्यों आप जन्नतुल आदम अल्लाह के रसूल? नहीं, ये कहाँ से आप पालिए नीचे जन्नत है? हम जन्नत आदम माने हमेशगी की जन्नत दीजिए, हमें हमेशगी की जन्नत दीजिए। आदम माने होता है हमेशा, हमेशगी की जन्नत दीजिए। और फिरदौस आला जन सबसे ऊपरा जन नबी शुहदा सालिहीन सिद्दीकीन रहेंगे, उसके उनके साथ रहना है, उनके साथ रहने के लिए दुआ करनी चाहिए। और आदम के माना होता है हमेशगी की ज़िंदगी, कि अल्लाह हमें ऐसा ना हो कि जन्नत में जाकर हम फिर ख़त्म हो जाए, बल्कि हमें हमेशगी की ज़िंदगी दे, नेमत वाली ज़िंदगी दे। आदम के माना होता है दवाम के माना होता है। दूसरा सवाल है कि मसलन एक आदमी 20 साल के बाद या 40 साल के बाद उसको हिदायत मिला तो नमाज पढ़ने लगा, तो पहले जो गुनाह किया था, मूवी देखा था, खड़ा खड़ा किया था, और किसी ने सवाल कर दिया कि आप क्या मूवी नहीं देखे है, तो क्या बोलेगा वो? हाँ, हमसे गलती हो गई, हम तौबा कर चुके हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। एक गुनाह करने वाला जब अपने गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो इस तरह हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं, गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए तौबा करने वाला बिल्कुल माँ के पेट से जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे हो जाता है, तिनका के बराबर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता है। इसलिए हमें गुनाह किए, शिर्क किए, बिदअत किए, कबीरा किए, सगीरा किए, तौबा कर लीजिए, खत्म। तीसरा सवाल है, आपने बोला कि इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। हाँ मसलन कोई अरे वो दाई में गुनाह करता है, मूवी देखता है, हाँ, वो बोलता है कि इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, मुझ पर कोई कुव्वत नहीं के नहीं, वो शैतान है, वो इब्लीस का भाई है। वो जानबूझ कर कह रहा है मुत्तकी ताकत भर, उसका मतलब ये है कि अल्लाह के हक के तरह तुम डरो। तो ये तो कोई नहीं कर पाएगा, अल्लाह का हक को अदा कर पाएगा? हम इंसान कमजोर इंसान क्या कर पाएंगे, जो अपने नफ्स का कुछ पता नहीं रहता है, बीवी बाल को कोई पता नहीं रहता है, ताकि किसी की ताकत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि तुम, क्या सवाल था आपका? अल्लाह से डरो ताकत के भर, यानी हम अल्लाह से डरेंगे लेकिन अल्लाह के हक को अदा नहीं कर पाएंगे। हमारी ताकत जितनी है उतनी डरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करते रहे और तौबा करते रहे, नहीं, गलत बात है। तो अल्लाह के साथ मजाक हो गया, खिलवाड़ हो गए। तो तौबा नहीं, ये तो हंसे मजाक किया, वो तो काफिर हो जाएगा ऐसा आदमी। ऐसा शख्स कहने वाला बिल्कुल इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा। उन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने हंसी मजाक किया, हंसी मजाक से ऐसा बात कहता है और हंसेगा और ऐसे कहता है कुछ लोग, मैं भी जानता हूँ कुछ लोग ऐसे कहते हैं। ऐसा शख्स जो है वो तो इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा, वहाँ वो काफिर हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बैठ, और किसी को सवाल है? सवाल है कि कब्र के पास दुआ कर सकते हैं? हाँ, कब्र के पास हम जाकर कब्र वाले के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन, हमारे भाई, बड़े भाई, फला आलिम, फला शख्स मर गया, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके नेकियों के अल्लाह दर्जात को बुलंद कर दे, उनको जन्नत अता फरमा, उनके जहन्नम से दूर कर दे। इस तरह की दुआ हम करेंगे उनके लिए। लेकिन अपने लिए कोई चीज़ मांगना उनसे, ये शिर्क अकबर है। मांगना सिर्फ अल्लाह से है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, कब्र वालों के लिए दुआ करेंगे, इसलिए कि उनका अमल बंद हो चुका है। मगर वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कोई नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करे, कोई मोमिन दुआ करे, कोई सदका करे, तब उनको नेकी पहुंचती रहेगी। या सदका जारिया कर दिया कोई चीज़ तो उसकी नेकी पहुंचती रहेगी। इसके अलावा तमाम चीज़ कोई फायदा नहीं। चलिए, अगर हाँ, क्या सब अगर कोई मर जाता है और उसका फोटो लिया जाता है तो क्या होता है? सही नहीं फोटो